ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے ایک ایسے خفیہ مذہب کے بارے میں جس مذہب میں مور کو ایک فرشتہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو شیطان کی عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکار قرآن اور بائبل کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی روایات زبانی ہی ہیں جو سینہ بہ سینہ چلتی ہیں۔ اس مذہب کے پیروکار خود کو مسلمان نہیں کہتے، تاہم ان کے عقیدے میں اسلام اور عیسائیت کے کئی جز شامل ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں یزیدی مذہب کی۔ یزیدی کرد مذہبی اقلیتی گروہ ہے اور شمالی بین النہرین کے مقامی لوگ ہیں۔ یہ لوگ قبیلے سے باہر شادی کے سخت خلاف ہیں۔ ان کا مذہب یزیدیت ایک توحیدی اور دوسرے توحیدی مذاہب زرتشت، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا ملاپ ہے۔ اگر کوئی یزیدی کسی غیر یزیدی سے شادی کر لے تو اس کو دائرہ مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ اس مذہب کو خود کو یزیدی کہلوانے کی اجازت بھی نہیں۔ یہ بنیادی طور پر شمالی عراق کے محافظہ نینوا میں آباد ہیں، جو قدیم اشوریہ کا حصہ ہے۔ آرمینیا، جارجیا اور شام میں آباد یزیدی برادری میں 1990 کی دہائی کے بعد خاصی کمی ہوئی، کیونکہ یہ یورپ خاص کر جرمنی میں منتقل ہو گئے ہیں۔ عراقی شہر موصل کے مغرب میں واقع یزیدی برادری کے مرکزی علاقے کوہ سنجار میں یزیدیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ داعش کے شدت پسند کے خیال میں اس برادری کا تعلق بنو امیہ سے ہے، جبکہ دوسرے اسے انتہائی غیر مقبول حکمران یزید بن معاویہ سے جوڑتے ہیں۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقے کا یزید بن معاویہ یا ایران کے شہر یزد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم جدید فارسی لفظ اجزد سے، جس کا مطلب خدا ہے۔ اجزد نام کا مطلب خدا کے عبادت کرنے والے ہیں، اور یزیدی بھی اپنے فرقے کا نام اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اس مذہب کے لوگ خدا کو یزدان کہتے ہیں۔ اس کا اتنا اعلیٰ مقام مانا جاتا ہے کہ اس کی براہ راست عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یزدان کو متحرک طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ وہ زمین کا نگہبان نہیں بلکہ خالق سمجھا جاتا ہے۔ اس سے 7 عظیم روحانی طاقتیں نکلی ہیں، جن میں ایک مور فرشتہ ملک توس ہے جو خداوندی احکامات پر عمل درآمد کراتا ہے۔ ملک توس کو خدا کا ہمزاد تصور کیا جاتا ہے۔ یزیدی ملک توس کی دن میں 5 بار عبادت کرتے ہیں۔ یزیدیوں کے نزدیک ملک توس کا دوسرا نام شیطان ہے، جو عربی میں ابلیس کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یزیدی فرقے کو شیطان کی عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یزیدی قرآن اور بائبل کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی روایات زبانی ہی ہیں۔ رازداری کی وجہ سے یزیدی فرقے کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس فرقے کا تعلق پارسی مذہب سے بھی بیان کیا جاتا ہے، جس میں یہ روشنی اور تاریکی کے علاوہ سورج تک کی پوجا کرتے ہیں۔ یزیدی عقائد کے مطابق روح ایک جسم سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ بار بار پیدائش کا عمل روح کو خالص بناتا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق اگرچہ ان کے عبادت خانے سورج کی تصاویر سے سجائے جاتے ہیں، ان کی قبروں کا رخ مشرق کی جانب سے طلوع آفتاب کی طرف ہوتا ہے، تاہم ان کے عقیدے میں اسلام اور عیسائیت کے کئی جز شامل ہیں۔ شادی کی تقریب میں یزیدی راہب روٹی 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دولہا اور ایک حصہ دلہن کو دیتا ہے۔ شادی کی تقریب میں دلہن سرخ لباس پہنتی ہے۔ دسمبر میں یزیدی راہب سے سرخ شراب پینے کے بعد 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ 15 سے 20 دسمبر کے دوران یہ موصل کے شمال میں واقع وادی لالش میں شیخ عدی بن مسافر کے مزار پر جاتے ہیں۔ وہاں دریا میں مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، جن میں جانوروں کی قربانی بھی شامل ہے، جس کے متعلق مکمل تفصیلات ویڈیو کے آخر میں۔ کسی بھی یزیدی کی بدترین سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے برادری سے خارج کیا جائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی روح کا خالص ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس وجہ سے یزیدی کا کسی دوسرے مذہب اختیار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیخ عدی بن مسافر خلافت امیہ کے مروان بن حکم کی نسل سے تعلق رکھنے والا 1017 کی دہائی میں
وادی بقا موجودہ لبنان میں پیدا ہونے والا ایک شخص ہے۔ یزیدی شیخ عدی کو ملک توس یعنی مور فرشتہ کا ایک اوتار سمجھتے ہیں۔ لالچ میں اس کی قبر یزیدیوں کی زیارت کا مرکزی نقطہ ہے۔ شیخ عدی کی ابتدائی زندگی بغداد میں گزری۔ صوفی زندگی کے حصول کے لیے اس نے کردستان میں ایک خاموش پناہگاہ اختیار کی۔ یہ علاقہ مقامی ایرانی مذہبی تحریکوں مثلاً زرتشت کے ساتھ منسلک ہے۔ خلوت پسند زندگی کی خواہش کے باوجود اس نے مقامی آبادی کو اپنے زہد و معجزات سے متاثر کیا۔ معزز ناظرین، یہ تھی یزیدی فرقے کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔